ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. ناؤ یہ وہ حدیث ہے جو مستدرک الحاکم میں رپورٹ ہوئی ہے، امام دارقطنی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، امام بیہقی نے رپورٹ کیا ہے، اینڈ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو اپنی کتاب فتح الباری میں رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کے جو شیخ المحدثین ہیں امام مسلم اور امام بخاری ان کے رولز پہ پوری اترتی ہے. اس کی سند فلالس ہے، مطلب یہ حدیث اوتھینٹک ہے. ناؤ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں اتحیات ادا کرتے ہیں، پھر تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تھرڈ رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی ود دی ایڈیشن آف درود اینڈ دین سلام. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک ونستغفرک اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے، تھرڈ میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وطر کو ڈفرینشیٹ کر لیں. انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وطر کی ادا کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے بیکاز وطر لٹرلی مینز آڈ. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ تھے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض رکھا تھا، ہر مرد اور عورت پر فرض کیا تھا. سو اس سے پہلے اگر ہم غلط نماز پڑھ رہے تھے تو ہماری نیگلیجنس تھی. اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، الغفار ہے، الغفور ہے، معافی مانگے معاف کرے گا. لیکن صحیح طریقہ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ وطر کی نماز غلط طریقے سے خلاف سنت طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے، یہ اگنورنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کس طریقے سے ہمارا جو وطر پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی احناف کا جو وطر پڑھنے کا طریقہ ہے جس میں 3 وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جس میں دوسری رکعت میں تشہد کیا جاتا ہے، تیسری رکعت میں تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک پڑھی جاتی ہے، اور قنوت رکوع سے پہلے جو قنوت پڑھا جاتا ہے، رکوع سے پہلے جو قنوت پڑھا جاتا ہے، اس طریقے کو اس شخص نے کیا ہے بالکل رانگ اور غلط قرار دے دیا. ٹھیک ہے، جبکہ میں یہ طریقہ انشاءاللہ صحیح حدیث سے ثابت کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وطر کی رکعت میں جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، کیونکہ روایات کے اندر جو ہے وطر کی 5 رکعتیں، 7 رکعتیں، 3 رکعتیں، 9 رکعتیں اس طریقے کے قول ملتے ہیں. تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں مسلک الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے 3 وطر جو ہے ایک سلام کے ساتھ کیے ہیں. اس کی سب سے پہلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ سنن نسائی حدیث نمبر جو ہے انٹرنیشنل نمبر اس کا 1700 ہے، اور کتاب کے اسکین پیج پہ اس کا نمبر ہے 1699، اور یہ صحیح حدیث ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں کیا ہے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور ویقنت قبل الرکوع، اور جو ہے رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے. جبکہ اس شخص نے کہا کہ رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا غلط ہے، جبکہ رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا وہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. جی صحیح حدیث سے رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا بھی ثابت ہے. اور دوسری دلیل اسی کے اوپر ہے، حدیث نمبر 1697 اور انٹرنیشنل کے حساب سے 1698 ہے. اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں سے 4 رکعت، 4 ایک بار، پھر 4 ایک بار، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے آخر میں. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک مزے کی بات، آپ ایک دیکھیں کہ جو میں نے حدیث نمبر 1700 بتائی ہے اس کے بارے میں خود کیا ہے، خود اس کے فوائد و مسائل کے اندر علماء اہل حدیث کے بڑے عالم کا لکھتے ہیں جن کا نام حافظ محمد امین حفظہ اللہ ہے، سنن نسائی تحت الحدیث 1708. اس کی تشریح کے نیچے کیا لکھتے ہیں کہ وطر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 وطر ایک سلام سے پڑھے جائیں، یعنی 3 وطر ایک سلام سے پڑھنا یہ صحیح ہے، اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں. تو اگر یہ اپنے ہی علماء کو سن لیتے تو اتنی کچی اور بھوندی بات یہ ہے ویڈیوز میں اپنی نہ کہتے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات اس کے علاوہ جو حدیث نمبر میں نے 1697 پیش کی جس کا انٹرنیشنل نمبر 1698 ہے، اس کی تشریح میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے
اس کی تشریح میں بھی کہے حافظ محمد امین حفظہ اللہ نے کیا لکھا ہے کہ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، پھر 4 ایک سلام سے، پھر 3 ایک سلام سے. یہ طریقہ بھی درست ہے، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ درست ہے. تو سامعین 3 رکعت کا ثبوت بھی ہم نے دے دیا، اور 3 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ بات خود ان کے علماء بھی مانتے ہیں. اور اس کے بعد 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اس پر میں ایک نہیں 3 دلیل آپ کو دوں گا. مصنف عبد الرزاق جی، اس میں حدیث نمبر 4635، 4636، 4637 آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا ملتا ہے کہ رات کے وتر دن کے وتر کی طرح ہیں، یعنی مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعت ہوں گی. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور 4636 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو کیا ہے وتر کی نماز جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعت کی طرح ادا کی ہے. تو سامعین الحمدللہ ہم نے 3 وتر ایک سلام کے ساتھ وہ صحیح حدیث سے ثابت کر دیے. اب آخری بات یہ ہے کہ قنوت کے اندر جی جب بندہ تکبیر کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو اس کے بعد قنوت انہوں نے کہا کہ اللہم اہدنی فیمن حدیث ثابت ہے، بالکل وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کہیں بھی آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکتے کہ مسئلہ یہ وقت جو ہے قنوت نازلہ ہی پڑھنی چاہیے، شرعاً یہ لازم ہے، اگر بندہ یہ نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا. کہیں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ شرعاً پڑھنا لازم نہیں ہے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم انا نستعینک پڑھنے والا بھی صحیح ہے، اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ قنوت پڑھنے والا بھی صحیح ہے. اور کسی کو یہ دونوں قنوت یاد بھی نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی آپشن ہے، وَرَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اگر یہ شرعاً لازم ہوتا تو شریعت ہرگز یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ لیں. تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اختلافی مسائل کے اندر ایک طرفہ بات کر کے لوگوں کو پریشان نہ کریں. اور میری آخری بات، الحمدللہ احناف کی نماز وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے لیے جو احناف کی نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز اہل سنت والجماعت، جس کے جو رائٹر ہیں وہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب ہیں. اس کتاب کے اندر حنفی نماز مکمل دلائل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. جس کو چیک کرنا ہو وہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں.